وہ اپنے سیگمنٹ کو کس طرح سے الگ کرنے جا رہی ہے. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ آج طیبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیگمنٹ کو کچھ تھوڑا سا مختلف کرنا چاہتی ہوں. تو ہم نے کہا بالکل آپ کس طرح سے کرنا چاہتی ہیں ہمیں بتائیے گا. انہوں نے کہا وہ تو پھر میں آپ کو آن ایئر آ کر ہی بتاؤں گی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ ربیکہ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت سے. مجھے بہت اچھا لگا میک اپ روم میں جب آپ طیبہ بات کری تھی کہ آج آپ اپنے سیگمنٹ کو مختلف کریں گی لیکن آپ کے پاس وہ الفاظ ہوں گے جو کشمیریوں کے جذبات کی عکاسی کریں گے. بالکل ایسی بات ہے. تو کیونکہ جو میرا سیگمنٹ ہے وہ گڈ نیوز کا ہے. یقیناً بہت ساری چیزیں ہم دیکھنے اور سننے کو جو ہمیں ملتا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم پازیٹیو طرح سے بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج سب کو پتہ ہے کہ ہم یوم سیاح جو ہے آج وہ منایا جا رہا ہے. تو یقیناً پہلے میرے کچھ الفاظ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے, تو اس کے بعد کچھ نیوز بھی ہیں کیونکہ گڈ نیوز کا سیگمنٹ ہے تو کچھ ایک اچھی نیوز بھی ان کے حوالے سے میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یقیناً میں سٹارٹ کرتی ہوں اس نظم سے. اور جب اس کو میں نے سنا ربیکہ, میں نے بہت سرچ کیا, بہت ساری چیزیں سرچ کی, تو اس میں اپنائیت کا اظہار ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ ہمارا ہی رہے گا. ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی ایک چیز آپ کے پاس ہے نا تو وہ کچھ وقت کے لیے, تو بس آپ کو کچھ وقت کے لیے اس کو رکھیں. یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم یوم سیاح نہیں منا رہے ہوں گے اور ہم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کشمیر پاکستان کا تھا اور اب وہ پاکستان کے پاس ہے. بالکل. سر پہ کفن, پاؤں میں بندھا ہوا زنجیر ہے, خواب آنکھوں میں ہر سو ایک تعبیر ہے, دل میں محبت ہر آنکھ میں ایک امید ہے, آؤ دیکھو ذرا یہ میری دھرتی کشمیر ہے. روک سکا نہ کوئی نہ روک پائے گا اس قوم کو, روک سکا نہ کوئی نہ روک پائے گا اس قوم کو, ہر مرد مجاہد کے ہاتھ میں شمشیر ہے. حرام کر دی جنت کافر پہ خدا نے بھی, حرام کر دی جنت کافر پہ خدا نے بھی, کہا خوب کسی نے کشمیر جنت نظیر ہے. پانی ہو کم اور خون ہو جہاں ہر سو, پانی ہو کم اور خون ہو جہاں ہر سو, پہچان مشکل نہیں, ہاں وہ وادی کشمیر ہے. ختم ہوتی ہے کسی مقام پر ہر کہانی, ختم ہوتی ہے کسی مقام پر ہر کہانی, جلد ختم ہوگا یہ ظلم بھی, یہ بھی ایک مٹنے والی لکیر ہے. جس طرح سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج آپ نے کہا تھا کہ میں گڈ نیوز کا جو میرا سیگمنٹ ہے ربیکہ, اس کو میں کشمیریوں کے جذبات کی عکاسی کرنے والے الفاظ میں ڈھال دوں گی. تو یقیناً یہ کسی صورت غلط نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے کشمیریوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے الفاظوں کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے. جس طرح سے آپ نے اس نظم میں ذکر کیا ہے جنت کا, بالکل ان قربانیوں کا جو کسی صورت بھی جو ہے وہ آئی تھنک ہم بھول نہیں سکتے, یا کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو پوری دنیا جو ہے وہ نہیں بھول سکتی اور اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ جس طرح سے کشمیری جو ہے وہ آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے دن سے آج کی تاریخ تک اس جد و جہد میں مصروف ہے تو وہ کسی صورت غلط نہیں ہوگا. اور کہیں پہ بھی آپ کو ان کا ٹیمپرامنٹ لوز نظر نہیں آئے گا ربیکہ. کتنے سال ہو گئے ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جب بھی ان سے ملیں گے تو وہ آپ کو پر امید دکھائی دیں گے کہ اوکے فائن, ابھی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جلد یہاں سے ہی ایک سورج طلوع ہوگا اور روشنی ہوگی اور کشمیر پاکستان کا حصہ ضرور بنے گا انشاءاللہ. اوکے, اب گڈ نیوز کی طرف آتے ہیں. اچھا گڈ نیوز کیونکہ جیسا کہ ابھی پاکستان بھارت کا جو میچ تھا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی اور 10 وکٹس کے ساتھ پاکستان جیتا. اور اسی تاریخی فتح پر مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ پرجوش دکھائی دیے, سڑکوں پر نکل آئے, آتش بازی کی گئی, اس کی سیلیبریشنز کی گئی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں کے جو سری نگر کے جو ہاسٹلز ہیں وہاں کے طالبات نے بھی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور اتنا زیادہ اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا
کہ جو شکست تھی بھارت کی اور پاکستان کی جو جیت تھی اس کو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت سیلیبریٹ کیا. اور اس کے حوالے سے اگر میں ویڈیوز دیکھوں, میں کل بھی دیکھ رہی تھی, بہت ساری ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں کہاں کہاں سیلیبریشنز ہوئی. لیکن جب میں نے دیکھا مقبوضہ کشمیر کا ایگزیکٹ, کیونکہ جیسے کہ آج یوم سیاح بھی ہے, تو کہتے ہیں نا کہ اپنی جب آپ کی جیت ہوتی ہے نا تو اس کو آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. بے شک وہاں پہ بھارت کا قبضہ ہے, کرفیو ہے, اس کی فوج مسلط ہے, حالات بہت جو ہے خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود اس جیت کو انہوں نے بہت ہی پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کیا. کیونکہ طیبہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا زندہ قوموں کی, اور وہ لوگ جو زندہ دل ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, تو آپ نے جس طرح بھی کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ امید سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. جب آپ ان سے ملتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں, وہ ظلم و ستم جس کا شکار وہ ہیں اور وہ پوری دنیا جانتی ہے. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کرتے ہیں, بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, دنیا ان تمام تر چیزوں پر بات تو کرتی ہے, لیکن کشمیریوں کے حوالے سے ہمیشہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک خاموشی کا سامنا رہتا ہے. لیکن کشمیری جو ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں اور وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ ہیں. یقیناً میں نے بھی جو ہے کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں. طیبہ میرے لیے بھی وہ بہت ہی خوشی کی بات تھی, اور یقیناً جس طرح سے بھارت کی شکست اور پاکستان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا گیا کشمیر میں, وہ یقیناً قابل تعریف تھا. قابل تعریف ہے. اور جیسے کہ 27 اکتوبر جس پہ بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کیا, وہی دن جو ہے وہ یوم سیاح کا دن ہے. اور مظالم کے باوجود, جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بھی ڈسکس کیا ریبیکا, کہ جو ان کا عزم ہے وہ نہیں توڑا جا سکا اور یقیناً توڑا جا بھی نہیں سکے گا. ان کے بچے کو بھی آپ دیکھیں نا تو وہ بھی بہت پر عزم ہے اور وہ ڈٹے ہیں اپنی چیز پہ, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. کہیں پہ بھی وہ آپ کو ان میں جھکاؤ محسوس نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہار مان لی ہے یا وہ دل برداشتہ ہو گیا. ایسی کوئی چیز بالکل ایسی کوئی چیز نہ ہمیں کبھی دیکھنے کو ملی اور نہ سننے کو, کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور وہ پاکستان کا بن کے رہے گا. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی, تو وہ کبھی بھی ان کی نہیں ہو سکتی, وہ ہماری ہے اور وہ جنت ہماری ہی رہے گی. اور یقیناً آزادی کا سورج بھی بہت جلد وہاں پہ طلوع ہوگا, اور انشاءاللہ آنے والے چند ہی سالوں میں ہم یہ یوم سیاح نہیں منا رہے ہوں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. اور ان کی جدوجہد پہ, ان کی قربانیوں پہ, اور جس طریقے سے یہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں, اس پہ ہم رائزنگ پاکستان کی جانب سے, اپنی پوری ٹیم کی جانب سے, پورے پاکستان کی طرف سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی صورت اکیلے نہیں ہیں, جس طرح سے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. اور یہ بڑی خوشی ہے جس طرح سے طیبہ ہم بات کرتے ہیں نا خوشی اور امید کی. مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ دن یوم سیاح ہے, یکجہتی کا دن ہے, لیکن اس خوشی اور اس امید کے ساتھ کہ یہ وقت بس ختم ہونے والا ہے. اور اگر ہم سب اسی طرح سے یہ محبتیں, یہ چاہتیں اور یہ جو یکجہتی ہے اس کا اظہار کرتے رہے, تو کسی صورت بھی وہ وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے. طیبہ یہی چیزیں جو ہے وہ یقیناً ہمیں خوشی دیتی ہے. جس طرح سے ابھی نویرا اپنے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہ کلچر پہ بات کر رہی تھی, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنا رچ کلچر ہے, لیکن وہ کلچر جو ان کا ہے, وہ خوشیاں جو ان کی ہیں, پوری دنیا تو اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے یا جانتی ہے, اس کلچر کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں وہ اس چیز سے محروم ہے. دنیا اس پر کب تک چپ رہے گی اور کیوں چپ ہے؟ بولنا ہے. بین الاقوامی تنظیمیں جو خاموش ہیں اب ان کو جو ہے اپنی خاموشی توڑنی ہے. اچھا ریبیکا, اگر میں وہاں کے لوگوں کی بات کروں, کیونکہ ابھی ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, تو میرا ریسنٹ ایک وزٹ بھی رہا کشمیر میں. ہم لوگ شادرہ اور کرن تک گئے. وہاں کے لوگ اتنے گریسفل ہیں اور اتنے زیادہ وہ لونگ ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کچھ ایسی سہولیات سے محروم بھی ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جو چیزیں ان کی ہیں ہم لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں, ہم وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں, ہم گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. وہاں کی اگر میں رتی گلی کی بات کروں, بہت خوبصورت ہے. آپ شادرہ چلے جائیں, آپ کرن چلے جائیں, آپ نیرم دیکھ لیں, لیکن وہیں کے لوگ اپنی ہی چیزوں سے محروم ہے. تھینک یو سو ویری مچ طیبہ. یقیناً یہ گڈ نیوز کا سیگمنٹ تھا, اور اس میں جس طرح سے آپ نے الفاظوں کا چناؤ کیا, کچھ ایسی باتیں جو الفاظوں سے جو ہے وہ بآسانی جو ہے ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ریبیکا, تھینک یو سو مچ. ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسپورٹس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے اویس. کچھ